خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسانی جذبات کی گہرائیوں اور زخموں سے شفا تک کے سفر کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اسٹیپنگ سٹونز ٹو ایموشنل ہیلنگ، جسے ماہر نفسیات ڈاکٹر رانی سیموئل نے تحریر کیا ہے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم اس کتاب کے کن حصوں پر روشنی ڈالنے والے ہیں؟ آج اس سیریز کے پہلے حصے میں ہم کتاب کے ابتدائی 3 اہم ابواب پر مفصل گفتگو کریں گے، جن میں پہلا ہے Entering a place of stillness، دوسرا ہے Listening to your physical needs، اور تیسرا ہے Examine yourself۔ یہ تینوں ابواب شفا کے سفر میں بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کسی شخص کو انتہائی تشویشناک حالت میں ایمرجنسی روم لایا گیا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑ رہا ہے، اس کی پوری دنیا بکھر رہی ہے، اور ڈاکٹر اسے یہ بتائے کہ اس کا علاج کوئی پیچیدہ سرجری یا مہنگی دوائیں نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک رات کی گہری نیند اور اپنے ماضی کے اس سچ کا سامنا کرنا ہے جسے وہ 20 سال سے چھپا رہا ہے۔ یہ سن کر واقعی بہت عجیب لگتا ہے نا؟ مطلب انسان اتنی تکلیف میں ہو اور آپ اسے کہیں کہ بس سو جاؤ۔ جی بالکل، یہی تو بات ہے۔ جذباتی صدموں اور ان سے شفا پانے کی یہ وہ حیرت انگیز اور بعض اوقات عجیب و غریب حقیقت ہے جس کا آج ہم گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ آدھی مقصد ہی ان پوشیدہ اصولوں کو سمجھنا ہے جو انسان کو یعنی کسی بھی بڑے صدمے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر رانی سیموئل نے اپنے طویل کلینکل تجربات کی روشنی میں جو کہانیاں پیش کی ہیں وہ واضح کرتی ہیں کہ شفا یابی کوئی راتوں رات ہونے والا جادو نہیں ہے، مطلب یہ ایک باقاعدہ حیاتیاتی اور نفسیاتی سفر ہے۔ یعنی یہ صرف ایک احساس نہیں ہے جسے ہم بس محسوس کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم اکثر جذبات کو صرف ایک احساس سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جذبات ہمارے جسم، ہمارے اعصابی نظام اور ہمارے دماغ کے خلیوں سے پوری طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم کتاب کے پہلے باب کی بات کریں جو کہ سکون یا سٹلنس کے بارے میں ہے، تو یہ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ذرا سوچیں، جب کوئی شخص کسی گہرے جذباتی صدمے سے گزر رہا ہو تو اس کا ذہن کسی ریسنگ کار کی طرح بے قابو ہو کر دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں خیالات، مستقبل کے خوف اور ماضی کے پچھتاوے ایک ساتھ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، وہ ایک انتہائی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں کسی سے یہ کہنا کہ پرسکون ہو جاؤ، یہ تو ایک مذاق سا لگتا ہے۔ جب زندگی میں کوئی طوفان آیا ہو، رشتے ٹوٹ رہے ہوں، تو انسان اچانک سب کچھ روک کر سکون کی حالت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس سوال کا جواب میڈیکل سائنس کے ایک بہت ہی بنیادی اصول میں چھپا ہے۔ دیکھیں، فرض کریں کہ ایک شخص کے جسم کی کوئی بڑی سرجری ہونی ہے۔ ہاں، صحیح۔ تو کیا کوئی بھی سرجن کسی ایسے مریض کا آپریشن شروع کر سکتا ہے جو مسلسل ہاتھ پیر مار رہا ہو، تکلیف سے تڑپ رہا ہو اور آپریٹنگ ٹیبل سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو؟ ارے نہیں، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ سرجن تو کٹ ہی نہیں لگا سکے گا۔ بالکل۔ سرجری کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ مریض کا جسم مکمل طور پر بے حس، پرسکون اور ساکت ہو، جسے ہم اینستھیزیا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے کہ جذبات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، یہ بے حسی دراصل سرجن کے نشتر کو درست جگہ پر کام کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جذباتی سرجری یا اندرونی شفا یابی کا اصول بھی بعینہ یہی ہے۔ جب تک جذبات کا یہ طوفان اور رد عمل کا یہ سلسلہ نہیں تھمتا، تب تک شفا کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ واہ، یہ سرجری والی تشبیہ چیزوں کو واقعی بہت واضح کر دیتی ہے۔ یعنی جب تک ہم شعوری طور پر خود کو
اس آپریٹنگ ٹیبل پر پرسکون نہیں لٹاتے، ہمارا اپنا اندرونی شفایابی کا نظام اپنا کام شروع نہیں کر سکتا۔ 100% درست۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عملی زندگی میں جہاں بلز ادا کرنے ہوتے ہیں، رشتے نبھانے ہوتے ہیں، وہاں یہ سکون کیسا لگتا ہے؟ کتاب میں اس حوالے سے ایتھینا سولومن کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس تصور کو کیسے واضح کرتی ہے؟ اتھینا کی کہانی اس بات کی بہترین عکاس ہے کہ اندرونی خلفشار انسان کو کس حد تک بے بس کر سکتا ہے۔ اتھینا ایک 41 سالہ انتہائی کامیاب خاتون تھیں جو اپنا ایک فیشن بوٹیک چلاتی تھیں۔ تو بظاہر وہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت تھیں۔ جی بالکل، بظاہر وہ ایک مضبوط کاروباری شخصیت تھیں، لیکن جب انہیں ہسپتال لایا گیا تو وہ شدید گھبراہٹ کے دوروں یعنی پینک اٹیکس کا شکار تھی۔ یہ تو بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ ان کی حالت اتنی غیر مستحکم تھی کہ وہ ہسپتال کے کوریڈورز میں مسلسل چکر لگا رہی تھیں، رو رہی تھیں اور کسی بھی طور پر ایک جگہ بیٹھنے یا پرسکون ہونے کو تیار نہیں تھیں۔ مطلب ان کے اندر کا طوفان ان کے جسم پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ لیکن اس قدر شدید رد عمل کی وجہ یقیناً کوئی ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ ہاں، یہ کئی دہائیوں پر محیط جذباتی گھٹن اور ایک حالیہ صدمے کا نتیجہ تھا۔ ایتھینا کی کہانی ان کی نوعمری سے شروع ہوتی ہے۔ ان کا تعلق ایک ایسے سخت گیر کیتھولک گھرانے سے تھا جہاں جذبات کے اظہار یا اپنی مرضی سے جینے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو بچپن ہی سے ایک دباؤ تھا؟ جی، اس سختی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 16 سال کی عمر میں انہوں نے ایک مسلمان لڑکے اسماعیل سے محبت کر لی۔ پھر حالات کچھ ایسے بنے کہ وہ کم عمری میں ہی حاملہ ہو گئیں اور شدید خاندانی دباؤ کے تحت انہیں شادی کرنی پڑی۔ تو ان کی پہلے بیٹی کی پیدائش کے بعد کی زندگی کیسی رہی؟ وہ زندگی ایک مسلسل سمجھوتے اور جذباتی کشمکش کی داستان رہی۔ دونوں جانب سے بے وفائیاں ہوئیں اور وہ ہر بحران کے بعد زخموں پر عارضی پٹی باندھ کر بس آگے بڑھتے رہے۔ اچھا، تو وہ زخم کبھی بھرے ہی نہیں تھے، اور اب حالیہ بحران کیا تھا جس نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا؟ موجودہ بحران یہ تھا کہ اسماعیل انہیں اور ان کے بچوں کو چھوڑ کر ایک کم عمر لڑکی کے پاس چلا گیا تھا۔ ارے، یہ تو بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ ایتھینا کو مسلسل متضاد اور الجھے ہوئے پیغامات بھیج رہا تھا۔ یعنی ایک پیغام میں وہ کہتا ہوگا کہ مجھے طلاق چاہیے، اور اگلے ہی پیغام میں شاید واپسی کی امید دلا دیتا ہو۔ ایسے میں انسان کا دماغ تو ایک پینڈولم کی طرح جھولتا رہتا ہے۔ بالکل، اور ایتھینا یقیناً اس عذاب سے نکلنے کے لیے فوری طور پر کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتی تھیں۔ ظاہر ہے، کوئی ایسا حل جو اس کیفیت کو ختم کر دے۔ اور یہی وہ جال تھا جس میں وہ بری طرح پھنسی ہوئی تھیں۔ وہ مسلسل جذباتی فیصلے کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، کبھی غصے میں آ کر طلاق کے کاغذات تیار کروانے کا سوچتیں، کبھی منتیں کرنے کا ارادہ کرتیں۔ تو پھر ڈاکٹر رانی نے انہیں کیا مشورہ دیا؟ ڈاکٹر رانی نے انہیں جو مشورہ دیا وہ عام نفسیاتی مشوروں سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں پاز یعنی ٹھہراؤ کا بٹن دبا دیں، اگلے 30 دن تک اسماعیل کے کسی پیغام کا جواب نہیں دینا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے یہاں روکتے ہیں۔ یہ مشورہ مجھے تھوڑا عجیب یا کم از کم ناقابل عمل لگ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ دیکھیں، ایک عورت جس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کا خاندان بکھر رہا ہے، اور ایک ماہر نفسیات اس سے کہہ رہی ہے کہ 30 دن تک کچھ مت کرو۔ اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو کیا وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ کر 30 دن کا انتظار کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے۔ مطلب ایتھینا کا دماغ تو اس خاموشی سے مزید پاگل پن کا شکار ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اس پر کیسے عمل کر سکتی تھیں؟ یہ بظاہر متضاد لگتا ہے، لیکن یہاں ہمیں اس کے پیچھے چھپی نفسیات اور حیاتیات کو سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، ایتھینا کا گھر اصل میں نہیں جل رہا تھا، بلکہ ان کے شوہر کے متضاد پیغامات ان کے دماغ میں فائٹ اور فلائٹ کا الارم بجا رہے تھے۔ وہ سروائیول موڈ میں تھیں۔ بالکل۔ اسماعیل دراصل ان کے رد عمل پر قابو پا کر صورتحال کو اپنے کنٹرول میں رکھ رہا تھا۔ جب انسان صدمے میں ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلہ کرتا ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ عارضی طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح، اور انسان صرف خوف کے تحت فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں فی الحال کچھ بھی حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے دماغ نے خطرے کا الارم بند کر دیا۔
واہ، اور انہیں وہ سکون مل گیا جس کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ یہ نقطہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یعنی مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی ہماری جو مسلسل کوشش ہوتی ہے، بعض اوقات وہی کوشش ہی اصل مسئلہ بن جاتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہم آگ بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے ہاتھ میں پیٹرول ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، کتاب میں اس حوالے سے یہودیوں کے تہوار سبت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت خوبصورت تصور ہے۔ سبت محض ہفتے کے کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل اور ذہن کی ایک کیفیت ہے۔ ایک ایسی کیفیت جہاں انسان شعوری طور پر یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اب میری تمام تر کوششیں ختم ہو چکی ہیں اور اب مجھے خاموش رہ کر قدرت کے شفا بخش اصولوں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ بالکل، اور یہ خود سپردگی ہی شفا کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ جب انسان اپنی انا اور اپنے مسائل حل کرنے والے تھکے ہوئے ذہن کو ایک طرف رکھ دیتا ہے تو وہ ان طوفانوں کے درمیان ایک پناہ گاہ پا لیتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس پرسکون حالت میں جانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہنے میں لگتا ہے۔ جی بالکل، اس کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ موجود ہے۔ اور وہ رکاوٹ انسان کا اپنا جسم ہے۔ ہم کتاب کے دوسرے اہم باب کی طرف آتے ہیں، لسننگ ٹو یور فزیکل نیڈس۔ ہم نے ابھی ذہن کو پاز کرنے کی بات کی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ذہن تو پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا ہو جبکہ آپ کا جسم شدید تھکاوٹ اور اذیت سے چیخ رہا ہو؟ یہ ایک بہت اہم تضاد ہے جس کا ہم سب شکار ہوتے ہیں۔ اسے میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ بے خوابی اور شدید تھکاوٹ کی حالت میں جذباتی شفا تلاش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک انتہائی خطرناک سمندری طوفان کے عین بیچوں بیچ آپ ایک گرے ہوئے گھر کی دیواریں دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بالکل۔ آپ جتنی بھی اینٹیں رکھیں گے، طوفان انہیں اڑا کر لے جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس طوفان کا تھمنا ضروری ہے نا؟ یا پھر جیسے کتاب میں اسمارٹ فون کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ جی، بیٹری والی مثال۔ جی، اگر آپ کے فون کی بیٹری 0% ہے تو آپ اس پر دنیا کی بہترین ایپلیکیشن بھی نہیں چلا سکتے۔ آپ کو ہر حال میں پہلے اسے چارج کرنا ہوگا۔ یہ اسمارٹ فون اور طوفان والی مثالیں دماغ، جذبات اور جسم کے اس گہرے تعلق کو واقعی بہترین انداز میں بیان کرتی ہیں۔ ہم اکثر دماغ اور جسم کو دو الگ چیزیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جذبات براہ راست ہماری فزیولوجی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر رانی نے اس باب میں بریڈلی ڈیوس نامی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ بریڈلی ڈیوس؟ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بریڈلی کو ہاسپٹل کے کارڈیاک وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ 50 کی دہائی میں تھا۔ اس کا حلیہ مکمل طور پر بکھرا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ تو وہ کارڈیاک وارڈ میں تھا، مطلب دل کا کوئی مسئلہ تھا؟ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ او میرے خدایا، ایک انسان اس نہج تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اصل میں بریڈلی کی زندگی پر یکے بعد دیگرے کئی طوفان آئے تھے۔ سب سے پہلے جس کمپنی میں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے، اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ 20 سال؟ یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کا تو سارا کریئر ہی چھن گیا۔ جی، اور اس ملازمت کے جانے کا مطلب صرف پیسے کا جانا نہیں تھا، بلکہ اس کی شناخت اور مالی تحفظ کا چھن جانا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس کی خاندانی زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ کیسے؟ پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون کے ساتھ اس کے افیئر کا راز کھل گیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی نے طلاق لے لی اور اس کے دونوں جوان بچے اس سے نفرت کرنے لگے۔ مطلب اس کا گھر، اس کی فیملی، اس کا کیریئر، سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ بالکل، اور ان بے پناہ غموں اور تنہائی سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے کسینوں میں جوئے کی لت کا سہارا لیا۔ کسینو؟ مطلب یہ ایک فرار کا راستہ تھا؟ جی، وہ مسلسل مشینوں کے سامنے بیٹھا رہتا، کیونکہ وہ واحد وقت ہوتا تھا جب اس کا دماغ سن ہو جاتا تھا اور اسے اپنا درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ فرار کی ایک بہت ہی کلاسک اور تکلیف دہ صورتحال ہے۔ جب درد اس قدر بڑھ جائے کہ اسے سہنا ناممکن ہو جائے تو انسان کسی بھی ایسی چیز کی طرف بھاگتا ہے جو اس کے احساسات کو وقتی طور پر مار دے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس سارے عمل میں جوا کھیلنے اور مسلسل ذہنی دباؤ کے دوران بریڈلی کے جسم کے اندر کیا چل رہا تھا؟ یہاں ہم اس تصور کی طرف آتے ہیں جسے ڈاکٹر رانی نے بائیو کیمیکل افراتفریحی کہا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ بریڈلی نے پچھلے 3 مہینوں سے ایک بھی پوری رات کی نیند نہیں لی تھی۔ کیا 3 مہینے؟ یہ تو ناممکن سا لگتا ہے۔ 90 دن تک دماغ کو آرام نہ ملنا۔ جی،
اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب آپ سوتے نہیں ہیں تو آپ کے دماغ کا وہ قدرتی نظام جو زہریلے مواد کو صاف کرتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ کے جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کی سطح خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا اعصابی نظام تو مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا۔ بالکل، اسی لیے جب ڈاکٹر رانی نے اس کا علاج شروع کیا تو انہوں نے کوئی جذباتی تھراپی نہیں کی۔ انہوں نے اسے اس کے افیئر یا ملازمت پر بات کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ یعنی کوئی گہری نفسیاتی باتیں نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بھوکے اور نیند کے مارے ہوئے دماغ کے ساتھ تھراپی کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ادویات کے ذریعے اس کی نیند کا بندوبست کیا اور اسے مناسب خوراک دی، اور آپ یقین کریں صرف ایک رات کی طویل گہری نیند کے بعد اگلی صبح بریڈلی کی حالت میں جو تبدیلی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ واقعی صرف ایک رات کی نیند سے؟ جی ہاں، وہ بالکل ایک مختلف انسان لگ رہا تھا۔ یہ بات ہم سب کے لیے بہت گہرا سبق رکھتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، یا ہماری شادی ناکام ہو چکی ہے، یا ہمیں اپنی نوکری سے نفرت ہے۔ بالکل۔ لیکن درحقیقت ہم صرف ایک لمبے عرصے سے مسلسل تھکاوٹ اور نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی جسمانی تھکاوٹ کو جذباتی اور نفسیاتی مسئلہ سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت تو ویسے بھی اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ جی بالکل، رات کی خاموشی اور تاریکی میں تو انسان کے اندیشے اور خوف کئی گنا بڑے ہو کر سامنے آتے ہیں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور آپ جاگ رہے ہوں تو آپ کا ہر چھوٹا سا مسئلہ ایک ایسا پہاڑ لگنے لگتا ہے جسے عبور کرنا ناممکن محسوس ہو۔ رات کے وقت انسان کا جذباتی دفاعی نظام فطری طور پر کمزور ہوتا ہے، اسی لیے پریشانیاں زیادہ شدت سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہسپتال کے نفسیاتی وارڈ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ نفسیاتی وارڈ، جسے لوگ پاگل خانہ کہتے ہیں؟ جی، عام طور پر ہمارے معاشرے میں نفسیاتی وارڈ کو ایک بہت ہی خوفناک جگہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان تھکے ہارے لوگوں کے لیے یہ دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہاں پہنچ کر ان پر سے یہ دباؤ ہٹ جاتا ہے کہ انہیں کوئی بل ادا کرنا ہے، کسی رشتے کو بچانا ہے یا معاشرے میں کسی معیار پر پورا اترنا ہے۔ انہیں زندگی میں پہلی بار یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ بس لیٹ جائیں، سوئیں اور کھانا کھائیں۔ واہ، یعنی یہ بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل ہی انہیں دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ بالکل۔ اور جب جسم کی وہ بیٹری جو صفر پر تھی کم از کم 20 یا 30% تک چارج ہو جاتی ہے اور دماغ کے اندر پھیلی ہوئی وہ تھکاوٹ کی دھند چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، کیونکہ اب اصل کام شروع ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اب اس کے پاس اتنی توانائی آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بستر کے نیچے چھپے اس اصل عفریت کو دیکھ سکے۔ یہیں سے ہم کتاب کے تیسرے باب میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ خود احتسابی یا ایگزامن یور سیلف کے بارے میں ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہ شفا کے اس پورے سفر کا سب سے مشکل مگر سب سے ضروری مرحلہ ہے۔ ہم سب عام زندگی میں نقاب پہن کر گھومتے ہیں، ہم مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہیں اور دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نفسیاتی وارڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی، نفسیاتی وارڈ وہ سچی جگہ ہے جہاں یہ سارے نقاب اتر جاتے ہیں۔ وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، لوگ اپنے زخم فخر سے باہر پہن کر گھومتے ہیں۔ یہ نقاب اترنا ہی اصل شفا کا آغاز ہے۔ اس کی سب سے دل دہلا دینے والی اور حساس مثال کتاب میں ٹیمی جوزف کی صورت میں دی گئی ہے۔ ٹیمی جوزف؟ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ٹیمی کو ہسپتال میں ایک ہٹ اینڈ رن حادثے کے بعد لایا گیا تھا۔ کسی نامعلوم گاڑی نے انہیں ٹکر ماری اور فرار ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد ٹیمی کو شدید گھبراہٹ کے دورے اور پینک اٹیکس ہونے لگے۔ تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ یہ سارا خوف اور گھبراہٹ اس حادثے کا نتیجہ ہے۔ بظاہر اور طبی لحاظ سے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن جب ان کے جسمانی اعصاب کچھ پرسکون ہوئے اور تھراپی کا باقاعدہ آغاز ہوا تو جو کہانی سامنے آئی اس نے اس حادثے کو محض ایک بہانہ ثابت کر دیا۔ اصل صدمہ اور اصل زخم کہیں اور بہت گہرا تھا۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی حالیہ چھوٹا سا حادثہ انسان کے اندر برسوں سے دبے ہوئے کسی آتش فشوں کو پھٹنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ ٹیمی کی زندگی کا وہ پوشیدہ اور اندھوناک سچ کیا تھا؟ ٹیمی کی کہانی انتہائی کربناک ہے۔
جب وہ صرف 12 سال کی تھی تو اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی روح کو کچل دیا۔ اس کے سوتیلے بھائی اور اس کے 6 دوستوں نے مل کر اس کا گینگ ریپ کیا۔ اوہ میرے خدا! یہ ایک ایسا صدمہ تھا جو کسی بھی انسان کی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس ظلم سے بھی بڑا ظلم وہ تھا جو اس کی اپنی ماں نے کیا۔ ماں نے کیا کیا؟ جب ماں کو اس ہولناک واقعے کا علم ہوا تو بیٹی کو تحفظ فراہم کرنے یا اسے انصاف دلانے کے بجائے اس نے ٹیمی کو سختی سے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اس واقعے کو خاندان کی عزت کے نام پر چھپا دیا۔ یہ سننا بھی کس قدر تکلیف دہ ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایک 12 سالہ بچی کے لیے وہ زبردستی کی خاموشی اس اصل جرم سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی ہوگی۔ بالکل، خاموشی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ماں، جو کہ تحفظ کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، وہ چپ رہنے کا کہے تو بچی کا دماغ یہ مان لیتا ہے کہ شاید یہ ظلم اسی کا قصور تھا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے ایک ابلتے ہوئے پریشر کوکر پر زبردستی ڈھکن بند کر کے اس پر وزن رکھ دیا ہو۔ آپ نے پریشر کوکر کی بالکل درست منظر کشی کی۔ یہ گھٹن تو انسان کی پوری زندگی کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ جی، اور اس خاموشی کا بوجھ ٹیمی کی باقی زندگی کے ہر فیصلے پر حاوی رہا۔ وہ اندر سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ 17 سال کی عمر میں اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو خود ایک انتہائی ظالم انسان تھا۔ یعنی ایک اذیت سے نکل کر دوسری اذیت میں۔ بالکل، ایک مرتبہ اس کے شوہر نے اس کے سر پر پستول تک رکھ دیا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ٹیمی کو ایک مرتبہ اکیلے کلینک جا کر اسقاط حمل کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور اس سب کے دوران وہ ساری دنیا کے سامنے اور شاید خود اپنے سامنے بھی یہی دکھاوا کرتی رہی کہ اس کی زندگی بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ مطلب اس نے اپنے اس شدید درد کو اپنے اندر اتنی گہرائی میں دفن کر دیا تھا کہ اسے خود بھی اس کا احساس نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ اس ایکسیڈنٹ نے اس پریشر کوکر کا ڈھکن اڑا دیا۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز پر سوال اٹھانا ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب ٹیمی نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا اور اپنے اس دردناک ماضی کو تسلیم کیا تو اس نے اس درد کے اظہار کے لیے فن یعنی ڈرائنگ، پینٹنگ اور موتیوں کے کام کا سہارا لیا اور اسے سکون ملا۔ مجھے یہ بات تھوڑی سطحی لگتی ہے۔ سطحی؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے ایک عورت جس نے اپنی پوری زندگی انتہائی خوفناک استحصال کا سامنا کیا ہو، وہ بس کچھ پینٹنگز بنائے گی اور اس کا برسوں کا صدمہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا جواز ہے؟ آپ کا یہ شک بجا ہے اور بظاہر یہ واقعی ایک معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن اگر ہم ٹراما کی نیورولوجی یعنی دماغی سائنس کو سمجھیں تو یہ معمہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کسی انتہائی شدید صدمے سے گزرتا ہے تو وہ واقعہ دماغ کے اس حصے میں محفوظ ہوتا ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ صدمے کے دوران دماغ کا وہ حصہ جو بولنے اور زبان کو کنٹرول کرتا ہے، جسے ہم بروکا ایریا کہتے ہیں، وہ اکثر بند یا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ جی، اسی لیے شدید صدمے کا شکار افراد اپنے درد کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ بس چپ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رانی نے اس بات کو سمجھا کہ ٹیمی سے اس واقعے پر صرف زبانی بات کرنا کافی نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے فن کی طرف فاغب کیا۔ فن، ڈرائنگ، رنگ بھرنا یا موتیوں کا کام کرنا، یہ وہ سرگرمیاں ہیں جن میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سیدھا دماغ کے اس حصے سے جڑتی ہیں جہاں وہ صدمہ چھپا ہوتا ہے، اور اس درد کو بغیر بولے باہر نکالنے کا ایک محفوظ راستہ فراہم کرتی ہیں۔ یہ وضاحت واقعی حیران کن ہے۔ یعنی یہ محض تصویریں بنانا نہیں تھا، یہ اس کے اعصابی نظام سے زہر کو باہر نکالنے کا ایک سائنٹیفک اور نفسیاتی طریقہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب جب الفاظ ساتھ چھوڑ دیں تو ہمارے ہاتھ اور ہمارے احساسات ہمیں اس صدمے سے باہر نکالنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ خود احتسابی کا یہ عمل ہمیں خود سے ملواتا ہے۔ جی، جب ٹائمی نے یا اس سے پہلے بریڈلی اور ایتھینا نے اپنے ان زخموں کو بے نقاب کیا تو انہیں دراصل ایک نئی آزادی ملی۔ یہ عمل انسان کو دو بہت ہی بنیادی سوالات کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے: میں کون ہوں اور میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اور یہی وہ سوال ہیں جو ہمیں شفایابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بالکل، جب تک انسان اپنے اندر چھپے ان پرانے گلے سڑے زخموں کو کھول کر صاف نہیں کرتا، تب تک وہ اپنی شناخت اسی درد کے حوالے سے کرتا ہے جو اسے دوسروں نے دیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی اصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ یہ ایک بہت اہم نچوڑ ہے۔
ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی تکلیف، اپنے ماضی یا اپنے صدموں کو ہی اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب خود احتسابی کے ذریعے ہم ان زخموں کا ایمانداری سے سامنا کرتے ہیں تو ہم اس جعلی شناخت سے باہر نکلتے ہیں اور اس سوال کا سچا جواب پاتے ہیں کہ ہم واقعی کون ہیں اور اس دنیا میں ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اس ساری گہری گفتگو، ان تکلیف دہ مگر سبق آموز کہانیوں اور سکون سے لے کر جسمانی ضروریات تک کے سفر کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی مختلف اور گہرا خیال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم سب ان زخموں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے یہ سب سے گہرے، تکلیف دہ اور شرمناک زخمی دراصل ہماری زندگی کے اصل مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوں؟ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ مشہور صوفی شاعر رومی کا بھی ایک قول ہے کہ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ سے ہم سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں، جس جگہ ہمیں سب سے زیادہ چوٹ لگتی ہے، وہیں سے ہم میں وہ ہمدردی اور وہ روشنی پیدا ہوتی ہے جو ہمیں دوسروں کے لیے ایک شفا بخش وجود بنا دیتی ہے؟ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید ہماری شفا یابی صرف ہمارے اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے بھی ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد اسی اندھیرے میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ایسا خیال ہے جس پر ہمیں تنہائی میں غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو کیسے دوبارہ تلاش کیا جائے اور ماضی کے ابواب کو ہمیشہ کے لیے کیسے بند کیا جائے۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر رانی سیموئل کی بہت ہی زبردست کتاب اسٹیپنگ سٹونز ٹو ایموشنل ہیلنگ کا ایک اور تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ہاں بالکل، پچھلی دفعہ ہم نے خاموشی اور سکون کی طاقت پر بات کی تھی، اور اب وقت ہے کہ ہم بالکل اصل مدے کی طرف آئیں، یعنی کہ پرسنل ٹرانسفارمیشن یا اپنی ذات کو مکمل طور پر بدلنے کا عمل۔ صحیح، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مائنڈ ورس میں آنے والے نئے سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم انسانی ذہن، جذبات اور اس کائنات کے رازوں کو بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ملنے والی ہر نئی معلومات اصل میں خود کو دریافت کرنے کا ایک نیا راستہ ہے۔ تو اس ذہنی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے اور خود کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سیکھیے، اور ہاں، ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ اچھا، تو آج کے اس دوسرے حصے میں ہم 3 ایسے مرحلوں پر بات کرنے والے ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کو مکمل بدل سکتے ہیں۔ پہلا ہے اپنی اصلی پہچان کی دوبارہ دریافت، دوسرا ہے ماضی کو پیچھے چھوڑنا یعنی فائنڈنگ کلوجر، اور تیسرا ہے زندگی کے مقصد سے دوبارہ جڑنا۔ یہ تینوں مراحلے دیکھنے میں الگ لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اگر ہم پہلے مرحلے کی بات کریں تو جذباتی صدمات کسی بھی انسان کی پہچان کو اس بری طرح سے توڑ دیتے ہیں کہ وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، اور اسے سمجھنے کے لیے سوچئے کہ ایک بہت ہی عظیم و شان عمارت ہے اور اچانک ایک بہت شدید زلزلہ آتا ہے اور وہ عمارت اپنی بنیادوں سمیت پوری طرح سے گر جاتی ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے یہ۔ عام طور پر جب لوگ کسی صدمے کے بعد شفا یا ہیلنگ کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید مسئلہ صرف دیواروں پر نیا پینٹ کرنے یا دراروں کو چھپانے کا ہے۔ لیکن جب بنیادی زمین بوس ہو چکی ہو تو یہ کاسمیٹک تبدیلیاں کام نہیں آتی۔ اس عمارت کو بالکل صفر سے، اس کی بنیادی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر اس عمارت والی مثال کو ہم نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو زلزلے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ ملبے کو ہٹانے کا ہوتا ہے، کیونکہ صدمات، چاہے وہ بچپن کے ہوں یا کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کے، انسان کی شخصیت کو اس حد تک تباہ کر دیتے ہیں کہ اسے خود ہی معلوم نہیں رہتا کہ وہ اصل میں ہے کون۔ واقعی اپنی پہچان کھو دینا ایک بہت خوفناک احساس ہے۔ ڈاکٹر سیمیول، جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے سائیکیاٹرک وارڈز میں برسوں کام کیا ہے، اور ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ جب انسان اس تباہ حال حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی اصل شخصیت کو خوف کے ملبے تلے دبا دیتا ہے اور صرف ایک سروائیور بن کے رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو سروائیور بن جانے والی بات ہے، یہ مجھے تھوڑی الجھی بھی لگتی ہے۔
چلیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم سروائیور یا بچا لینے والے کو ایک طاقتور لفظ کے طور پر دیکھتے ہیں نا؟ ہاں، عام بول چال میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق یہ ایک دفاعی حالت ہے، یعنی ایک ڈیفینسو موڈ۔ میں سوچ رہی تھی کیا اسے ہم کسی کمپیوٹر کے سیف موڈ کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ بہت دلچسپ انالوجی ہے، ذرا مزید بتائیے اس بارے میں۔ مطلب جب کمپیوٹر میں کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنے تمام ایڈوانسڈ فنکشنز جیسے ہائی ریزولوشن گرافکس یا نئی ایپلیکیشنز کو بند کر دیتا ہے اور صرف وہی بیسک پروگرامز چلاتا ہے جو سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوں۔ کیا انسان کا دماغ بھی ٹراما کے وقت یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے خواب، امیدیں اور شخصیت کو بالکل شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ یہ تمثیل بہت واضح کرتی ہے کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر ہم نیورو سائنس کو دیکھیں تو جب کوئی انسان مسلسل خوف یا صدمے کا شکار رہتا ہے تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو منطقی سوچ اور شخصیت کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ اپنا اثر کھونے لگتا ہے۔ تو پھر کنٹرول کس کے پاس جاتا ہے؟ اس کی جگہ دماغ کا وہ چھوٹا سا حصہ جسے امگڈلا کہتے ہیں، وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف خطرے کو بھانپنا ہوتا ہے۔ جب انسان مسلسل اس سیف موڈ میں ہونا تو اس کی پہچان کی تعمیر بالکل رک جاتی ہے۔ اور کتاب میں اس کی ایک بہت ہی واضح اور تکلیف دہ مثال نیٹلی ریچرڈسن کی کہانی سے ملتی ہے۔ ہاں، نیٹلی کی مثال اس سیف موڈ کی انتہائی شکل پیش کرتی ہے۔ وہ ہاسپٹل کے ٹراما یونٹ میں آئی، اس کے چہرے پر خاریلو تشدد کے نشان تھے اور اس کی گردن پر انگلیوں کے نشان تھے۔ او واقعی، یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس حالت میں اس نے خود کو ایک باٹم فیڈر قرار دیا، یعنی سب سے نچلے درجے کا کیڑا۔ اس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی واقعیت ہی نہیں بچی تھی۔ نٹالی کی حالت صرف اس رات کے واقعے کا نتیجہ نہیں تھی۔ جب اس کے مادھی کے ورق الٹے گئے تو پتہ چلا کہ اس نے بچپن سے ہی اپنے والد اور چچا کے ہاتھوں جنسی تشدد کا سامنا کیا تھا۔ اس مسلسل صدمے نے اسے اس حد تک بدل دیا تھا کہ اس نے دوسروں میں قبولیت پانے کے لیے اپنے اصل وجود کو ہی مٹا دیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ اپنے دکھ دینے والوں کو کسی نہ کسی طرح خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ مزید سزا سے بچ سکے۔ یہاں جو نفسیاتی میکانزم کام کر رہا تھا اسے سائیکالوجی میں فون رسپانس یا پیپل پلیزنگ کہتے ہیں۔ فون رسپانس یعنی لڑنا یا بھاگنا نہیں؟ ایگزیکٹلی۔ عام طور پر ہم فائٹ یا فلائٹ کا سنتے ہیں، لیکن فون رسپانس میں انسان خطرے سے نپٹنے کے لیے نہ تو لڑتا ہے اور نہ بھاگتا ہے، بلکہ وہ اس خطرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس امید میں کہ حملہ آور اسے اور نقصان نہ پہنچائے۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے تسلیم کر لینا اور دوسرے کی مرضی کے مطابق ڈھل جانا۔ بالکل، نیٹلی نے برسوں تک یہی کیا۔ اس نے خود کو ایک پرفیکٹ بیوی اور پرفیکٹ دوست بنانے میں لگا دیا، لیکن اس بقا کی جدوجہد یعنی اس سروائیول اسٹریٹجی کی قیمت اس کی اپنی شخصیت کی موت تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اصل میں ہے کون۔ میں یہاں اس نقطے پر تھوڑا سا پش بیک کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ایک شخص نے 20-25 سال ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو اس کے تھی ہی نہیں اور اس نے صرف دوسروں کی مرضی پر چلنا سیکھا ہے، تو اس کی اصلی پہچان آخر کہاں دریافت ہوگی؟ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے۔ پہچان کہیں دبی ہوئی تو ملتی نہیں ہے۔ ہاں نا، کیونکہ یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ دماغ میں کہیں کوئی ایسی جادوئی فائل موجود ہوگی جسے بس ڈبل کلک کیا اور اصلی پہچان باہر آ گئی۔ کیا ایسی جگہ پر انسان کو بالکل صفر سے نئی شخصیت بنانی پڑتی ہے؟ دیکھیں، پہچان وہاں کسی ڈبے میں بند نہیں ملتی جسے آپ نے بس کھول لیا۔ ڈاکٹر سیموئل بتاتی ہیں کہ اسے لائن بائی لائن یا قدم بقدم دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں نفسیات کے ساتھ ایک روحانی پہلو یعنی اسپرچول ڈائمینشن شامل ہو جاتا ہے۔ روحانی پہلو؟ وہ کس طرح؟ دماغ کی جو پرانی کنڈیشننگز ہیں انہیں تو تھیراپی کے ذریعے انلرن کیا جا سکتا ہے، لیکن جس بنیاد پر نئی عمارت کھڑی کرنی ہے وہ ایک روحانی تصور ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی جنس، عمر، نسل یا ان صدمات سے متعین نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی انسان اپنے دکھوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ روحانی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ اس تخلیق کے نظام میں ہر وجود کا ایک مقصد ہے۔ نیٹلی کو یہی سکھایا گیا کہ وہ صدمات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اہمیت ہے، ایک روحانی وراثت ہے۔
جب انسان اس بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ محض ایک حادثہ نہیں ہے تو ایک نئی بنیاد ڈھلنے لگتی ہے۔ صحیح۔ چلیے، اگر ہم اس بنیاد کو تسلیم کر بھی لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، اور یہ عام زندگی میں بریک اپس، نوکری چھوٹنے یا کسی بھی عزیز کو کھونے کے بعد پیش آتا ہے۔ اب ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، پہچان اگر مل بھی جائے لیکن ماضی کے عذاب، وہ دردناک یادیں، وہ پرانی عادتیں انسان کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص گاڑی کو پوری رفتار سے آگے بڑھانا چاہتا ہو، انجن پوری طاقت سے چل رہا ہو لیکن اس نے ہینڈ بریک پوری طرح کھینچا ہوا ہو۔ واہ، یہ ہینڈ بریک والی مثال بہت زبردست ہے۔ نا؟ اگر ایسی حالت میں گاڑی آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے تو گاڑی آگے جانے کی بجائے اپنی جگہ پر بس گھستی رہے گی اور آخرکار انجن جل جائے گا، اور عام طور پر لوگ اسی طرح جل جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی ہینڈ بریک کو ریلیز کرنے کے عمل کو نفسیات میں کلوجر یا ماضی سے نجات پانا کہتے ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے اینستھیشیا کی کہانی ہے جو بہت ہی تکلیف دہ لیکن ضروری مثال ہے۔ اینستھیشیا اور اس کے منگیتر کی کہانی؟ ہاں، اینستھیشیا اور اینڈریو ایک پرفیکٹ جوڑا تھے، دونوں اپنی فیلڈز میں سکسیسفل، دونوں کے خاندان اچھے، سوشل میڈیا پر ان کی ہر تصویر بالکل آئیڈیل لگتی تھی، شادی کے دعوت نامے تک جا چکے تھے، لیکن شادی سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے کچھ مسلسل اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کے بعد اینڈریو نے اچانک شادی منسوخ کر دی۔ ٹھیک ایک ہفتہ پہلے؟ یہ تو بہت بڑا صدمہ ہوگا کسی کے لیے بھی۔ اور اس نے صرف شادی منسوخ نہیں کی بلکہ اناسٹاشیا سے اپنے تمام رابطے یکسر ختم کر دیے۔ یہ کوئی معمولی دھچکا نہیں تھا۔ اس حادثے نے اناسٹاشیا کو 3.5 سال تک ایک جذباتی فالج یعنی ایموشنل پیرالیسس میں رکھا، جہاں وہ روزانہ بس اسی سوال میں غلطان رہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ 3.5 سال! یہ عرصہ واقعی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ اس گاڑی میں بیٹھے ہینڈ بریک کے ساتھ ایکسلریٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اتنے لمبے عرصے تک اس عذاب میں کیوں رکھتا ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ماضی اسے اندر ہی اندر تباہ کر رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہمارے دماغ کا سٹرکچر ہے۔ اصل میں دماغ آشنائیت یا فیملیئرٹی کو پسند کرتا ہے۔ جو راستہ جانا پہچانا ہو، دماغ اسے محفوظ سمجھتا ہے، چاہے وہ راستہ دکھ اور اذیت کا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یعنی دکھ اگر جانا پہچانا ہے تو دماغ اسے پریفر کرے گا۔ بالکل، نیا راستہ چاہے وہ خوشی کا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے، اور دماغ ایسی غیر یقینی صورتحال سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ اینستھیشیا کے دماغ میں ان 3.5 سالوں میں دکھ اور افسوس کے نیورل پاتھ ویز اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ وہی اس کی نارمل حالت بن چکی تھی۔ اوہ، اب سمجھ آئی۔ تو اس وشس سائیکل یا چکر کو توڑنے کے لیے کسی ٹھوس اور جسمانی عمل کی ضرورت ہوتی ہے نا، جسے ڈاکٹر سیموئل نے فورک ان دا روڈ یعنی زندگی کا دوراہا کہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان آخرکار ٹھہر کر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اور کتنا وقت اس ضائع شدہ حال میں گزارنا ہے۔ اور اینستھیشیا نے اس دورے پر آ کر ایک بہت ٹھوس فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ماضی کی تمام نشانیاں، مطلب تصویریں، تحفے، پرفیوم کی بوتلیں، سب کچھ نکال باہر کیا۔ لیکن جو سب سے بڑی علامت تھی وہ تھی اس کی منگنی کی انگوٹھی، جس پر ٹوگیدر فار ایور لکھا ہوا تھا۔ ہاں، اور اس نے اس انگوٹھی کا کیا کیا، یہ بہت اہم ہے۔ اس نے ایک اتوار کی صبح سورج نکلتے وقت سمندر کے کنارے جا کر اس انگوٹھی کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ یہ پوری کہانی سننے میں ایک فلمی منظر لگتی ہے، لیکن میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ کسی بے جان چیز کو پھینکنے سے دماغ کے اندر کیا ایسی تبدیلی آتی ہے؟ یہ صرف ایک انگوٹھی پھینکنا نہیں تھا، اصل میں یہ دماغ کو بھیجا جانے والا ایک بالکل واضح پیغام تھا۔ جب کوئی شخص فزیکلی کسی ایسی چیز کو اپنی حدود سے باہر نکالتا ہے تو اس عمل کے دوران دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں جو ماضی کے غم سے متعلق پرانے پاتھ ویز کو کمزور کرتے ہیں۔ یعنی دماغ کو فزیکلی بتانا پڑتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا۔ جی ہاں، یہ ایک ریچول، ایک رسم کی طرح کام کرتا ہے جو دماغ کو بتاتی ہے کہ اب یہ باب بند ہو چکا ہے۔ اسے ہم کتاب میں موجود سیزنز یا موسم کے تصور سے بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے خزاں میں درخت اپنے پتے اس لیے نہیں گراتا کہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے،
بلکہ اس لیے گراتا ہے کیونکہ ان پتوں کی عمر پوری ہو چکی ہے، اور اگر درخت انہیں پکڑ کر رکھے گا تو سردی میں وہ زندہ نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی بہار میں نئے پتے اگا سکے گا۔ انسانی جذبات بھی بالکل انہی موسموں کی طرح ہوتے ہیں۔ بہت خوب، آپ نے بات بالکل صحیح پکڑی۔ یہ موسم والی مثال بہت واضح ہے۔ ویسے اس کی ایک اور مثال آج کل کی ٹیکنالوجی سے بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے کسی موبائل فون کی میموری جب فل ہو جائے، میرا مطلب ہے کیش میموری بھر جائے، تو فون ہینگ ہونے لگتا ہے۔ ہاں بالکل۔ جب تک پرانی اور غیر ضروری فائلز ڈیلیٹ نہیں ہوں گی، تب تک کوئی نئی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو سکتی۔ اناسٹیجیا کا انگوٹھی پھینکنا اس پرانی کیشے میموری کو کلیئر کرنا ہی تھا۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب سی خلا، ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جب فون کی میموری خالی ہوتی ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب اس خالی جگہ کیا رکھا جائے۔ یہ ایک بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص اپنے ماضی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے تو اچانک وہ بالکل اکیلا اور مانگ معاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس خلا کو بھرنا کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہیں سے ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اپنے مقصد سے دوبارہ جڑنا، یعنی ری کنیکٹنگ ٹو یور پرپس۔ اگر اس خلا کو کسی مثبت اور گہرے مقصد سے نہ بھرا جائے نا، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ انہی پرانی اور تکلیف دہ عادات کی طرف لوٹ جائے گا، کیونکہ فطرت کو خلا پسند نہیں۔ پرپز یا مقصد کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ دماغ کو ایک آگے کا راستہ دیتا ہے۔ لیکن مقصد سے یہاں مراد صرف امیر ہونا یا مشہور ہونا تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہاں ایک روحانی پکار، جسے ڈیوائن پرپز کہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سیموئل رونا اور جسٹین کی مثال سے اسے بہت اچھی طرح واضح کرتی ہیں۔ رونا ایک ہائیلی ڈریون اور تحقیق کرنے والی طالبہ تھی۔ اس کا اپنا ایک واضح مقصد تھا کہ وہ کیوبا جائے گی، فیلڈ ریسرچ کرے گی اور دنیا بھر میں اپنا قلم اور تحقیق استعمال کرے گی۔ اس کی زندگی کا کینواس بہت بڑا تھا۔ پر اعتماد، کامیاب اور عام روایتی سوچ رکھنے والا۔ جب اس نے رونا کو شادی کی پیشکش کی تو رونا نے اپنے ان تمام بڑے خوابوں پر کمپرومائز کر لیا۔ جسٹن نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی پریکٹس شروع کی اور رونا نے ایک اچھی بیوی بننے کے خاطے میں اپنے آپ کو اس چھوٹے سے ڈھانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہاں جسٹن کو برا بھلا کہنا ہمارا مقصد نہیں ہے، مسئلہ رونا کے فیصلے کا تھا۔ اس نے اپنی عمارت کسی اور کے نقشے پر تعمیر کرنی شروع کر دی تھی۔ ہاں، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے بنیادی مقصد کو دبا کر کسی اور کی توقعات پر زندگی گزارتے ہیں تو اندر ایک جذباتی گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے۔ رونا کے پاس اس چھوٹے گاؤں میں کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وقت کے ساتھ اس کے اندر ایک اداسی اور غصہ جنم لینے لگا، اور وہ جسٹن پر پوری طرح منحصر ہو گئی تھی، ڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی، جو کہ وقت کے ساتھ جسٹن کو بھی بوجھل لگنے لگا۔ آخرکار ان دونوں کے درمیان فاصلہ اس قدر بڑھ گیا کہ طلاق ہو گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا جب بنیاد ہی دھوکے پر رکھی جائے۔ صحیح کہا۔ اب رونا ایک ایسی حالت میں تھی جہاں اس کے پاس نہ شوہر تھا اور نہ ہی وہ مقصد جسے وہ سالوں پہلے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس کی زندگی کی کہانی اس نقطے پر ختم ہو سکتی تھی، دکھ اور افسوس کے ساتھ، لیکن شفا کا اصل عمل یہیں سے شروع ہوا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ابھر کر آتا ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ مقصد کوئی ایسی چیز ہے جسے ہمیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن رونا کی کہانی دیکھ کر لگتا ہے کہ مقصد ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نے مٹی کے نیچے دبا دیا ہوتا ہے اور ہمیں صرف اس مٹی کو ہٹانا ہوتا ہے۔ بہت خوب، یہ مٹی ہٹانے والی مثال بالکل ٹھیک ہے۔ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری شخصیت ایک پیاز کی طرح ہوتی ہے۔ دنیا کے رواج، دوسروں کی امیدیں اور ہمارے اپنے ڈر اس پیاز پر پڑتے یا لیئرز چڑھاتے رہتے ہیں۔ جب کوئی صدمہ ان برتنوں کو زور سے اتار پھینکتا ہے تو اندر کا اصل حصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ رونا نے اپنے صدمے کے بعد کیا کیا؟ اس نے رونا دھونا چھوڑ کر دوبارہ اپنے ایکیڈیمک سفر کی طرف قدم بڑھایا اور آخر کار وہ بہار کے موسم میں کیوبا جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے مقصد تلاش نہیں کیا، وہ اپنے مقصد کی طرف واپس گئی۔ یہ تجزیہ بالکل سٹیک ہے، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر سیم سولین کا ایک بہت گہرا قول کتاب میں درج ہے کہ ہر انسان کی تخلیق ہیومینٹی کے ایک مخصوص حصے کو متاثر کرنے کے لیے کی گئی ہے، یعنی ہر شخص کو کسی خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جب وہ اس ڈیزائن کے خلاف چاہتا ہے تو اس کی روح میں
بے چینی، ایک فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ رونا کی بے چینی صرف اس کی طلاق کی وجہ سے نہیں تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ اس نے اپنے ایکیڈیمک اور ہیومینیٹیرین وجود کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ صدمہ اصل میں اس دھوکے کا پردہ چاک کرتا ہے جو ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آزمائشیں اگرچہ دردناک ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں ہماری اصل منزل کی طرف دھکیلتی ہیں۔ تو اگر اس پوری گفتگو کو عام زندگی پر لاگو کیا جائے تو ہم اس سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ عام زندگی میں بہت سے لوگ کسی نہ کسی صدمے، کسی نقصان یا کسی امید کے ٹوٹنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر ان چیزوں کو بدقسمتی قرار دے کر ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ عام زندگی میں اس کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے پرانے موسم کو پہچاننا ہوگا۔ انسان خود سے ایمانداری سے یہ سوال کرے کہ وہ کون سی عادت، کون سا رشتہ یا کون سا غم ہے جو اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ کیا وہ کسی ایسی نوکری سے چپٹا ہوا ہے جو اس کی افزائش روک رہی ہے؟ کیا اس نے اپنے خواب اس لیے قربان کر دیے ہیں کیونکہ دوسرے اسے پسند نہیں کرتے تھے؟ یعنی اپنے آپ سے سچ بولنا سب سے ضروری ہے۔ بالکل، ان سوالوں کا ایمانداری سے جواب دینا ہی اصلی پہچان اور مقصد کی دریافت کا راستہ ہے۔ اور ہاں، یہ عمل آسان نہیں ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی ہی بنائی ہوئی جھوٹی دنیا کو توڑنا دردناک ہوتا ہے، لیکن اصلی آزادی اس جھوٹ کو توڑنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ یہ سچ میں دل کو چھو لینے والی بات ہے کہ آزادی صدمے کے اس پار ہوتی ہے، بس تیاری اور اس سچ کی قبولیت کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں اس کتاب کے آخری حصے یعنی کنکلوڈنگ تھاٹ سے نکلی ہوئی ایک ایسی غور طلب سوچ پیش کرنا چاہتی ہوں جو واقعی انسانی ذہن کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ عام طور پر جب کسی پر مشکل وقت آتا ہے تو لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا دکھ ان کی کسی غلطی کی سزا ہے، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر زندگی کا سب سے تاریک اور دردناک حصہ کوئی سزا نہ ہو بلکہ ایک انتہائی سخت تربیت ہو؟ ایک تربیت؟ یہ پوائنٹ بہت گہرا ہے۔ ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان آج جس شدید اذیت اور دکھ سے گزر رہا ہے وہ اصل میں اس دوا کا نسخہ بن رہا ہو جس کی ضرورت کل کسی اور ٹوٹے ہوئے انسان کو ہوگی؟ کیونکہ نفسیات اور روحانیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس شخص نے خود گہرے دکھ کا سامنا نہ کیا ہو وہ کبھی بھی دوسرے انسان کے دکھ کو مکمل ہمدردی اور ایمپتھی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے۔ کیا پتا آج جو آزمائش ایک بوجھ لگ رہی ہو وہ کل کسی کی شفا کا ذریعہ بننے کے لیے لازمی ہو۔ انسان کا دکھ رائیگان نہیں جاتا، اس کے اندر ہمیشہ ایک عظیم مقصد اور دوسروں کے لیے مرہم چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو صدمے کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ یہ یقیناً ایک بہترین اور امید افزا نقطہ نظر ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کو خود تراسی یعنی سیلف پیٹی کی بجائے کسی بڑے مقصد کے لینس سے دیکھتا ہے تو اس کی ریکوری کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس گہری اور امید افزا سوچ کے ساتھ ہم اپنی آج کی نشست کو یہیں روکتے ہیں۔ ہمارا جذباتی سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلے جائزے میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح ایمان اور اکیلے پن کے ذریعے انسان خود کو مستحکم رکھ سکتا ہے اور ایک شور و غولی والی دنیا میں اپنے اندر کا سکون بچا کر رکھ سکتا ہے۔ اپنی پہچان کو دریافت کرنے کے سفر میں اپنے ہر قدم کو قیمتی سمجھیں۔ اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ کاش ہمارے جذبات، ہمارے دکھ یا ذہن کی حالت کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایکس رے ہوتا جو بالکل واضح بتا دیتا کہ تکلیف اصل میں کہاں ہے۔ ہاں، وہ ایک ایکسٹرا رپورٹ کی طرح۔ بالکل، جیسے مطلب اگر بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے کی وہ جو کالی اور سفید تصویر ہوتی ہے اس میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں یہ رہی خرابی اور اس پر اب پلاسٹر چڑھے گا۔ صحیح بات ہے، وہ ایک بہت ہی سیدھا اور دو ٹو عملہ ہوتا ہے، یعنی یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی۔ جسمانی چوٹ کا یہ جو واضح پن ہے نا، یہ انسان کو ایک عجیب سا سکون دیتا ہے۔ سکون؟ وہ کیسے؟ کیونکہ انسانی دماغ ہر چیز کو دیکھنے، سمجھنے اور خانوں میں بانٹنے کا عادی ہے۔ جب مسئلہ بالکل سامنے واضح ہو تو اس کا حل نکالنا بہت آسان لگتا ہے۔
ہاں یہ بات تو ہے، لیکن جب ہم جذباتی صدمات، ذہنی دباؤ اور نفسیاتی الجھنوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین جیسے کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ بالکل، وہاں کوئی تصویر نہیں ہوتی۔ وہی نا، ہم ایک ایسے تشخیصی منظر نامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت ہی دھندلا، پیچیدہ اور الجھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی کالی سفید تصویر یہ نہیں بتاتی کہ انسان اندر سے کتنا بکھر چکا ہے۔ اور اصل میں یہی وہ دھندلی وادی ہے جہاں راستہ تلاش کرنا کسی بھی انسان کے لیے زندگی کا سب سے کٹھن سفر بن جاتا ہے۔ 100% صحیح۔ جب کوئی بیرونی زخم نہ ہو، خون نہ نکل رہا ہو، تو یہ سمجھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ شفا یابی کا یعنی ہیلنگ کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ جی، اور اسی شفا یابی کی تلاش میں ہم اسٹیپنگ سٹونز ٹو ایموشنل ہیلنگ کے سفر کے تیسرے مرحلے میں ہیں۔ آج کی گفتگو ان ستونوں پر مرکوز ہے جو زندگی کے طوفانوں میں ہمیں مستحکم رکھتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ان 3 بنیادی چیزوں پر بات کریں گے جو اس ریکوری کے لیے ضروری ہیں، یعنی اپنی اینکرنگ سرگرمیاں تلاش کرنا، عقیدہ اور شفایابی، اور پرسکون تنہائی کو گلے لگانا۔ زبردست! تو اس سفر میں ہم ڈاکٹر رانی سیموئل کی تحقیق اور ان کلینکل مشاہدات پر بات کریں گے جو انہوں نے انتہائی نگہداشت کے نفسیاتی وارڈز میں کیے ہیں۔ جی وارڈز میں بالکل۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی انسان جذباتی طور پر مکمل بکھرنے کے قریب ہو تو وہ کون سے طریقے ہیں جو اسے دوبارہ زمین پر کھڑا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس عمل کو ایک ترتیب میں دیکھیں نا، تو جب کوئی بہت بڑا جذباتی جھٹکا لگتا ہے تو انسان ہوا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ صحیح کہا۔ تو اس ابتدائی طوفان سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹر رانی کی تحقیق کیا تجویز کرتی ہے؟ ان کا پہلا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ انسان کو اس طوفان کے دوران ایک اینکر یعنی ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم اینکرنگ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ بالکل، انہیں اینکرنگ سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جب ایک بحری جہاز طوفان میں پھنس جاتا ہے تو وہ لنگر انداز ہو کر خود کو بہہ جانے سے روکتا ہے نا۔ ہاں، اینکر ڈال دیتا ہے زمین میں۔ وہی کانسیپٹ ہے۔ ڈاکٹر رانی کے کلینک میں ایک مریضہ تھی، روکسین۔ اس کی کہانی سے یہ تصور بہت واضح ہوتا ہے۔ اچھا، روکسین کے بارے میں ہم نے ماخذ میں پڑھا کہ وہ ایک نرس تھی، ایک ایسا پیشہ جو مکمل طور پر دوسروں کی دیکھ بھال اور جان بچانے سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح، لیکن المیہ یہ تھا کہ جو لڑکی دن رات اسپتال میں دوسروں کی جان بچا رہی تھی، وہ خود اپنی زندگی کو ایک گہری کھائی میں گرا رہی تھی۔ وہ کیسے؟ اصل میں اسکول کے آخری سال میں روکسین کی والدہ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس اچانک صدمے کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ باپ رے، یہ تو بہت بڑا صدمہ ہے۔ بہت بڑا۔ اور چونکہ وہ ایک نرس تھی، اس لیے اسے کوڈین اور مورفین جیسی انتہائی طاقتور ادویات تک بآسانی رسائی حاصل تھی، اور وہ ان ادویات کی لت کا شکار ہو گئی۔ یہاں پر مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ لت یا نشے کو عام طور پر لوگ محض ایک بری عادت یا قوت ارادی کی کمی سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، ایک عام غلط فہمی ہے یہ۔ لیکن ایک پڑھی لکھی نرس جو میڈیکل پروفیشنل ہے، جو ان ادویات کے نقصانات سے بخوبی واقف ہے، وہ اس راستے پر کیوں چلے گی؟ یہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب نفسیات میں چھپا ہے۔ دراصل لت انسان کی طرف سے اپنے ناقابل برداشت درد کو سن کرنے یعنی نم کرنے کی ایک انتہائی مایوس کن کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، جذباتی درد کو سن کرنے کی کوشش۔ جی، مورفین جسمانی درد کو ختم کرتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن روکسین اسے اپنی جذباتی تکلیف، اپنی ماں کے کھونے کے صدمے کو سن کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ وہ جذبات کا سامنا کرنے کے بجائے ان سے فرار چاہتی تھی، یعنی وہ اسکیپ ڈھونڈ رہی تھی۔ بالکل، اور 8 سال تک وہ اسی کیفیت میں رہی۔ 8 سال! جب وہ ڈاکٹر رنی کے پاس آئی تو وہ اپنا چوتھا ری ہیب پروگرام مکمل کر رہی تھی۔ 1 منٹ، چوتھا پروگرام؟ اس کا مطلب ہے کہ پچھلی 3 کوششیں جس میں اس نے اسپتال میں رہ کر نشہ چھوڑا، وہ بیرونی دنیا میں جا کر ناکام ہو گئی تھیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور یہی سب سے خطرناک موڑ ہوتا ہے۔ اسپتال یا ری ہیب کا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ ایک مصنوعی بلبلے جیسا ہوتا ہے۔
ایک سیف زون ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں روٹین ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی بڑے فیصلے نہیں کرنے۔ لیکن جب ڈسچارج کا وقت آتا ہے تو مریض شدید خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ روکسان کو ڈر تھا کہ جب وہ کرسمس کی چھٹیوں میں اکیلی ہوگی تو پرانی یادیں اور تنہائی اسے دوبارہ اسی اندھیرے میں دھکیل دیں گی۔ اوہ، وہ اکیلے پن کا ڈر۔ تو پھر اس خوف سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس خوف سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹر رانی نے اس کے ساتھ مل کر ایک ایموشنل فرسٹ ایڈ کٹ تیار کی، یعنی جذباتی فرسٹ ایڈ کٹ۔ مجھے یہ تصور بہت زبردست لگا، جیسے گھر میں جسمانی چوٹ کے لیے کٹ ہوتی ہے نا، جس میں پٹیاں اور جراثیم کش ادویات ہوتی ہیں، ویسے ہی یہ غیر مرئی زخموں کے لیے ہے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ لیکن روکسان کی اس کٹ میں تو ظاہر ہے کوئی اصلی ادویات نہیں ہوں گی، اس میں کچھ خاص سرگرمیاں شامل تھیں، رائٹ؟ بالکل، اور یہ سرگرمیاں انتہائی سادہ تھیں۔ اس کٹ میں شامل تھا باروک میوزک سننا، باقاعدگی سے اپنے خیالات کو ڈائری میں لکھنا، سمندر کے کنارے قدم قدم چلنا، دوستوں کے ساتھ کافی پینا اور گٹار بجانا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ جی، جب کسی کا دماغ شدید افراتفری میں ہو، اندر ایک درد کا طوفان برپا ہو، تو کوئی انسان محض ایک گٹار بجانے یا ساحل پر چلنے جیسی معمولی چیزوں پر کیسے توجہ مرکوز کر سکتا ہے؟ دیکھنے میں عجیب لگتا ہے نا؟ ہاں، کیا واقعی سمندر کے کنارے ایک چھیل قدمی اتنے بڑے صدمے یا کسی نشے کی اتنی شدید طلب کو روک سکتی ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ میکانزم کام کیسے کرتا ہے اصل میں۔ صحیح، یہ بظاہر غیر منطقی لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی سرگرمی اتنا بڑا اثر کیسے کرے گی، لیکن اس کے پیچھے مکمل نیورو سائنس ہے۔ اچھا، نیورو سائنس؟ جی، جب انسان کسی جذباتی بحران یا شدید صدمے کی یاد سے گزرتا ہے تو اس کے دماغ کا جو الارم سسٹم ہے، جسے ہم امیگڈیلا کہتے ہیں، وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ وہ جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ دماغ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، اور جسم کو لگتا ہے کہ وہ کسی حقیقی جان لیوا خطرے میں ہے، بھلے ہی خطرہ صرف ذہنی ہو۔ اس وقت انسان کو کوئی منطقی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس پینک کی حالت میں وہ چھوٹی سرگرمیاں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ یہ سرگرمیاں آپ کے اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کو پرسکون ہونے کا سگنل بھیجتی ہیں۔ نفسیات میں اسے ٹیکٹائل کریچر کمفرٹس یا جسمانی اور لمسی سکون کہا جاتا ہے۔ لمسی سکون یعنی چھونے سے متعلق؟ صحیح کہا۔ دیکھیں، جب روکسان کے ہاتھ گٹار کے تاروں کو چھوتے ہیں یا جب اس کے قدم سمندر کی ریت پر پڑتے ہیں نا، تو اس کا دماغ ماضی کی تکلیف دہ یادوں یا مستقبل کے خوف سے نکل کر حال کے لمحے میں واپس آ جاتا ہے۔ گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ سینسری ایکسپیرینسز دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آس پاس کوئی خطرہ نہیں ہے، تم اس وقت اس لمحے میں بالکل محفوظ ہو۔ واہ، یعنی یہ اینکرنگ سرگرمیاں مسئلے کا حتمی حل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پہلا قدم ہے جو آپ کے دماغ کو اتنا پرسکون کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکیں اور طوفان میں بہہ نہ جائیں۔ 100% صحیح۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف کسی کلینکل مریض پر لاگو نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عام انسان جو دفتر میں ایک بہت برا دن گزار کے آیا ہو اور شدید تناؤ میں ہو، وہ بھی تو اپنا دماغ سن کرنے کے لیے اسکرین اور سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح کا فراری ہے نا؟ یہ ایک بہت ہی عمدہ موازنہ ہے۔ ہم اکثر منفی طریقوں سے خود کو سن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحت مند اینکرنگ سرگرمیاں جیسے باغبانی کرنا، پینٹنگ کرنا یا عام محض چائے کا ایک کپ گرم ہاتھوں میں تھام کر خاموشی سے بیٹھنا، یہ ہمارے پیروں کو زمین پر جماتی ہیں۔ یہ دماغ کو واقعی محفوظ ہونے کا احساس دلاتی ہیں، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فوری طوفان سے بچنے کے لیے جسمانی حواس کو مشغول کرنا ضروری ہے، لیکن فرض کریں کہ وہ فوری خوف تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب رات کی خاموشی ہے اور انسان کے ذہن میں اپنی تکلیف کی وجہ کے بارے میں ہزاروں سوالات ہیں۔ ایسے میں بیرونی سرگرمیاں جیسے موسیقی یا چہل قدمی وہ تو ناکافی لگنے لگتی ہیں۔ بالکل لگتی ہیں۔ انسان کو زندگی کے معنی پہ شک ہونے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں تو ایک زیادہ گہرے اور مضبوط ستون کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ اور یہیں سے شفا یابی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو ہماری ذات کے بالکل اندرونی سے جڑا ہوا ہے۔
ڈاکٹرانی اسے ایک روحانی ستون قرار دیتی ہیں جسے ہم عقیدہ یا فیتھ کرتے ہیں۔ عقیدہ۔ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ مصیبت یا تو انسان کو مکمل مایوسی کی طرف لے جاتی ہے یا پھر اسے ایک اعلیٰ طاقت کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک اور مریضہ جیسمین کی مثال دی گئی ہے۔ اس کی زندگی کی کہانی سن کر ایسے لگتا ہے جیسے دکھوں کا کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ ویسی حالات تھے اس کے؟ بچپن میں بدسلوکی کا نشانہ بننا، ماں کی موت کا صدمہ جھیلنا، اور پھر اپنی شادی کی ناکامی اور طلاق کا دکھ۔ کوئی بھی عام انسان اتنے تواتر سے آنے والے دکھوں کے بوجھ تلے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا۔ جیسمین کی کہانی اصل میں انسان کی ناقابل تسخیر روح یعنی دی انڈسٹرکٹیبل اسپرٹ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ انڈسٹرکٹیبل اسپرٹ۔ جی، وہ ٹوٹی ضرور تھی لیکن وہ بکھری نہیں تھی۔ اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ذرا ان روسی گڑیوں کا تصور کریں جنہیں میٹروشکا ڈال کہا جاتا ہے۔ او ہاں، وہ جو لکڑی کی گڑیاں ہوتی ہیں جن کے اندر ایک اور گڑیا ہوتی ہے۔ ہاں وہی، ان لکڑی کی گڑیوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا نچلا حصہ، ان کی بنیاد بہت بھاری ہوتی ہے۔ میں نے وہ گڑیاں دیکھی ہیں۔ آپ ان کو جتنا مرضی دھکا دیں وہ تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑاتی ہیں، جھولتی ہیں، لیکن وہ کبھی منہ کے بل نہیں گرتی۔ وہ ہمیشہ واپس اپنی سیدھی حالت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسمین کے اندر بھی یہی حیرت انگیز باؤنس بیک یعنی مشکلات کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی صلاحیت تھی۔ وہ روتی تھی، اداس ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر کا یہ بھاری نچلا حصہ جو دراصل اس کا عقیدہ تھا اسے کبھی مکمل طور پر گرنے نہیں دیتا تھا۔ یہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ اور اس عقیدے کا سب سے خوفناک امتحان اس وقت آیا جب اس کا نوعمر بیٹا مسلسل 3 دن کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ 3 دن؟ کسی بھی ماں کے لیے یہ سوچنا ہی دل دہلا دینے والا ہے کہ اس کا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ 3 دن تو بہت عرصہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ ڈاکٹر رانی کے کلینک میں صوفے پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ کوئی بھی دوسری ماں اس مقام پر مکمل طور پر ہسٹیریا کا شکار ہو جاتی، پاگل ہو جاتی۔ لازمی بات ہے۔ لیکن جیسمین نے اس لمحے مایوسی کے بجائے اپنے عقیدے سے طاقت لی۔ اس نے کہا کہ اس کا خدا اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بچہ خدا کی حفاظت میں ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ 2 دن بعد اس کا بیٹا بخیریت گھر لوٹ آیا۔ شکر ہے۔ یہ واقعہ سن کر میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں اس وقت۔ جی پوچھیں۔ جب حالات بدترین ہوں، جب سامنے صرف اندھیرا ہو، تو کیا صرف آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لینا کہ خدا سب ٹھیک کر دے گا ایک طرح کا فرار نہیں ہے؟ اچھا، میرا مطلب ہے، کیا یہ تصور انسان کو حقیقت کا سامنا کرنے سے یا عملی قدم اٹھانے سے روک نہیں دیتا؟ کیا عقیدہ انسان کو پیسو یا غیر فعال نہیں بنا دیتا؟ یہ وہ سب سے عام تنقید ہے جو عقیدے کے حوالے سے اکثر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے نفسیاتی میکانزم کے زاویے سے دیکھیں تو سچا عقیدہ انسان کو غیر فعال نہیں بناتا، بلکہ وہ اس کے دماغ کو فعال کرتا ہے۔ فعال کرتا ہے؟ کیسے؟ اسے ذرا سمجھائیے۔ دیکھیں، جب آپ پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا جذبہ جو آپ پر حاوی ہوتا ہے وہ ہے خوف۔ خوف آپ کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہاں، پینک میں انسان بلاک ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ کا منطقی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب خوف طاری ہو تو انسان ویسے بھی کچھ عملی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ 100% صحیح۔ اور عقیدہ دراصل اس خوف کے تریاک کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب جاسمین نے یہ مان لیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے تو اس کا خوف کم ہو گیا۔ سمجھ آئی بات۔ خوف کم ہونے سے اس کے دماغ کے اس حصے نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا جو منصوبہ بندی کرتا ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس۔ عقیدہ نے اسے پرسکون کیا، جس کے بعد وہ پولیس سے رابطہ کرنے اور اپنے طور پر جو بھی ممکنہ کوششیں ہو سکتی تھیں انہیں کرنے کے قابل ہو سکی۔ یعنی عقیدہ آپ کو سوتا نہیں دیتا بلکہ آپ کو پینک سے نکال کر ایکشن کی طرف لاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ماخذ کے مطابق مصنفہ کا کہنا ہے کہ اگر ایمان سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہونا تو وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ وہ طاقت ہے جو خوف کو ختم کر کے عمل کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ یہاں مجھے وہ تشبیہ بھی بہت پسند آئی جو زندگی کو ایک دریا کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت گہری روحانی بصیرت ہے۔ جی، مطلب تصور کریں کہ ہماری زندگی ایک تیز بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے۔ صحیح۔ ہم انسان
چونکہ اس دریا کے اندر تیر رہے ہیں اس لیے ہمیں صرف اپنے سامنے والی لہر یا پانی کا اگلا موڑ ہی نظر آتا ہے نا؟ بالکل، ہمارا ویژن لمیٹڈ ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس موڑ کے پیچھے کوئی آبشار ہے، کوئی پتھر ہے یا بالکل پرسکون پانی ہے۔ یہ جو ان معلوم کا خوف ہے نا، یہی ہمیں بے چین رکھتا ہے۔ اور اسی لیے عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک اعلیٰ طاقت، ایک خالق ہے جو اس دریا کو بلندی سے دیکھ رہا ہے، جو اس دریا کا آغاز اور انجام دونوں جانتا ہے، تو یہ سوچ ایک ابدی سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعی نفسیاتی طور پر بہت آزاد کر دینے والا تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دریا کی ہر لہر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ انجام کسی اور کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ پہلے ہمیں اینکرنگ سرگرمیوں سے جسمانی اور ذہنی افراتفری کو روکنا ہے، ٹھیک۔ پھر عقیدے کے ذریعے اس وجودی خوف یعنی ایگزسٹینشل ڈریڈ پر قابو پانا ہے۔ جی۔ اس کے بعد شفا یابی کا اگلا اور فطری مرحلہ کیا ہے؟ جب اندرونی اور بیرونی طوفان تھم جائے نا، تو اگلا مرحلہ ہے خود سے ملاقات کرنا، اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک فرق ہے جسے سمجھے بغیر ہم اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ کتاب کا 9واں باب اکیلے پن یعنی لونلینس اور پرسکون تنہائی یعنی سولیٹیوڈ کے درمیان فرق پر بات کرتا ہے۔ اکیلے پن اور پرسکون تنہائی بظاہر تو یہ دونوں الفاظ ایک ہی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا، یعنی ارد گرد کسی کا نہ ہونا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں۔ اچھا؟ جی، اکیلا پن ایک انتہائی تکلیف دہ، کاٹ کھانے والی کیفیت ہے۔ یہ وہ احساس ہے جس میں آپ خود کو ادھورا، کٹا ہوا اور مسترد شدہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ہزاروں کا ہجوم بھی ہونا تو بھی آپ اکیلے پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، بھیڑ میں تنہا ہونا۔ بالکل۔ اس کے برعکس پرسکون تنہائی یعنی سولیٹیوڈ روح کی بحالی اور تعمیر کا ایک عمل ہے۔ اس میں آپ جان بوجھ کر اکیلے ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی کمپنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے جو سیمونے کی مثال دی گئی ہے وہ بہت چشم کشا ہے۔ سیمونے ایک پڑھی لکھی، بظاہر ایک بہت کامیاب خاتون تھیں۔ جی ہاں، لیکن اس کی کامیابی ایک سراب تھی۔ اس کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس کا شوہر ایرک کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر پر رہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب بھی ایرک دور ہوتا، سیمون پر اکیلے پن کا ایسا جان لیوا خوف سوار ہوتا کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتی۔ جانتے اس نے کتنی بار کوشش کی؟ اس نے 1-2 بار نہیں بلکہ 6 بار خودکشی کی کوشش کی۔ 6 بار؟ اوف! کسی شخص کے نہ ہونے پر اپنی جان لینے کی کوشش کرنا، یہ تو جذباتی انحصار یعنی کوڈیپینڈنسی کی انتہا ہے۔ اسے تو شاید اپنے وجود سے ہی ڈر لگتا ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک ناس پکڑی ہے، ایسا ہی تھا۔ سیمون کو اپنے اکیلے وجود کا کوئی ادراک ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری پہچان، اپنی پوری آئیڈینٹی اپنے شوہر کی موجودگی کے ساتھ منسلک کر رکھی تھی۔ تو جب وہ نہیں ہوتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت یا وجود ہی نہیں بچا۔ اسے پرسکون تنہائی کا تصور ہی معلوم نہیں تھا۔ تھیراپی میں ڈاکٹر رانی کا سب سے بڑا چیلنج ہی یہ تھا کہ سیمون کے اس تکلیف دہ اکیلے پن کو صحت مند پرسکون تنہائی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ میں اسے اس طرح سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکیلے پن ایسا ہے جیسے کسی نے آپ کو ایک خالی کمرے میں دھکا دے کر باہر سے کنڈی لگا دی ہو۔ صحیح مثال ہے۔ آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، آپ دیواروں پر مکے مارتے ہیں اور باہر نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ قیدی ہیں، جبکہ پرسکون تنہائی اسی کمرے کی وہ چابی ہے جو آپ کی اپنی جیب میں ہے۔ واہ، کیا زبردست بات کی ہے نا؟ جب چابی آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ کمرہ قید خانہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک پرسکون پناہ گاہ، ایک سینچری بن جاتا ہے۔ آپ جب چاہے وہاں بیٹھ سکتے ہیں، جب چاہے دروازہ کھول کر باہر جا سکتے ہیں۔ یہ تشبیہ بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ جب انتخاب یعنی چوائس آپ کا اپنا ہو تو وہ کمرہ تکلیف نہیں دیتا۔ تھیراپی کے ذریعے سیمون نے اصل میں وہی چابی استعمال کرنا سیکھی۔ اس نے شروعات کیسے کی؟ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے۔ اس نے اہداف مقرر کیے کہ وہ اکیلے بیٹھ کر اپنے پسندیدہ ٹی وی شوز دیکھے گی۔ بس اتنا سا؟ دیکھنے میں یہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے لیے جو تنہائی کے خوف سے مرنا چاہتا ہو، یہ پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہے۔ پھر وہ اکیلے خریداری کے لیے جانے لگی، اور بالآخر اس کا سفر وہاں پہنچا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلے پیرس کی سیر پر جائے گی۔ پیرس؟ اکیلے؟
یہ تو بہت بڑی لیپ ہے۔ بالکل، اور یہ اس کی پرسکون تنہائی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس نے اپنا وجود تلاش کر لیا تھا۔ واہ! لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس شور و غل والے دور میں ہم جیسے عام لوگ یہ کیسے پہچانیں کہ ہم اکیلے پن سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں یا واقعی پرسکون تنہائی کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں؟ صحیح سوال ہے۔ کیا اس چیز کو ناپنے کا، اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، کتاب میں اس کے لیے ایک ٹیسٹ دیا گیا ہے جسے ٹرینکویلٹی ٹیسٹ یعنی سکون کا امتحان کہا جاتا ہے، اور میں بتا دوں کہ یہ ٹیسٹ آج کے دور کے حساب سے خاصا مشکل ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہے اس میں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ دانشتہ طور پر اپنی مرضی سے اکیلے گزاریں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس 1 گھنٹے میں آپ کے پاس نہ تو موبائل فون ہونا چاہیے، نہ کوئی کتاب، نہ ٹی وی، نہ کوئی موسیقی، اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص۔ 1 منٹ، صرف میں اور میرے خیالات؟ جی، صرف آپ اور آپ کے خیالات۔ بغیر کسی اسکرین کے 1 گھنٹہ گزارنا تو آج کل کے انسان کے لیے ایک ڈراونے خواب جیسا ہو سکتا ہے۔ مطلب لوگ تو واش روم بھی فون کے بغیر نہیں جاتے۔ اور یہی اس ٹیسٹ کا اصل مقصد ہے۔ ہم فون اور اسکرین کو اسی لیے استعمال کرتے ہیں نا، تاکہ ہمیں اپنے اندر کی آوازیں نہ سننی پڑیں۔ ہاں، ڈسٹریکشن چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، اسکرین سے ملنے والا مسلسل ڈوپامین ہمیں ہمارے اپنے خیالات اور تکلیفوں سے بھاگنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ وہ سب ہٹا دیتے ہیں تو ابتدا میں دماغ شدید بے چینی محسوس کرتا ہے، وڈرال کی طرح۔ ایگزیکٹ وڈرال کی طرح۔ اسے ان خیالات اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں وہ دبا رہا تھا۔ لیکن اگر آپ اس بے چینی کو برداشت کر لیتے ہیں نا تو کچھ دیر بعد آپ کا اعصابی نظام پرسکون ہونے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ شاعری کی کسی سطر پر غور کر سکتے ہیں، یا محض کھڑکی سے باہر درختوں کو خاموشی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیسٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو کیسے سنبھالنا ہے، جسے ہم نفسیات میں سیلف سودنگ کہتے ہیں۔ 100%۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اکیلے اپنے خیالات کے ساتھ بیٹھنے سے ہماری جان نہیں جائے گی، تو پرسکون تنہائی دراصل خود سے اور اس کائنات سے دوبارہ جڑنے کا ایک خوبصورت عمل بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ تنہائی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی صلاحیتوں اور اپنی سچی آواز کو پہچان سکے۔ یہ گفتگو واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔ ایک طرف وہ سرگرمیاں ہیں جو ہنگامی صورتحال میں ہمارے پیروں کو زمین سے جوڑتی ہیں، جی، دوسری طرف وہ عقیدہ ہے جو خوف کے اندھیرے میں روشنی کا کام کرتا ہے، اور تیسری طرف پرسکون تنہائی ہے جو ہمیں دوبارہ خود سے متعارف کرواتی ہے۔ بہت خوبصورت خلاصہ کیا آپ نے۔ گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور غور طلب خیال پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ماخذ میں ہم نے پڑھا کہ قدم بقدم آگے بڑھنے والے پتھر، جنہیں ہم سٹیپنگ سٹونز کہتے ہیں، وہ ہمیں دکھ اور تکلیف کے دلدل سے نکالتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں آنے والے طوفانوں سے خوفزدہ رہتے ہیں اور انہیں کوستے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی کا سکون برباد کر دیا۔ ایسا ہی ہے، ہم ہمیشہ طوفان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن سوچئے ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی میں آنے والا وہ خوفناک طوفان جس نے بظاہر سب کچھ تہس نہس کر دیا، دراصل وہی واحد راستہ تھا جس نے انسان کو ان مضبوط ستونوں کی طرف دھکیلا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اگر وہ طوفان نہ آتا، اگر انسان اس دلدل میں نہ گرتا، تو کیا وہ کبھی پرسکون تنہائی کے معنی جان پاتا؟ کیا اسے کبھی اپنے عقیدے کی اس بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا جو اسے دوبارہ کھڑا کر سکتی ہے؟ شاید کبھی نہ ہوتا۔ شاید وہ طوفان تباہی کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو ایک نئی اور بہتر سمت دینے اور اس کی حقیقی صلاحیتوں سے ملوانے کے لیے آیا تھا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا، اور اپنے آخری حصے میں ہم سیکھیں گے کہ ایک نئی زندگی کے لیے گنجائش کیسے پیدا کی جائے اور خود کو تباہ کن دہرائے جانے والے چکروں سے ہمیشہ کے لیے کیسے آزاد کیا جائے۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ایک انتہائی زہریلے اور تھکا دینے والے رشتے سے بڑی مشکل سے آزادی حاصل کرتے ہیں، تو وہ نئے سفر کے آغاز میں ہی کسی اور ایسی الجھن میں کیوں گر جاتے ہیں جو بالکل پہلی جیسی ہوتی ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ آخر ہمارا دماغ آزادی کی اس کھلی ہوا کے بجائے اس درد اور تکلیف کو ترجیح کیوں دیتا ہے جس سے وہ پہلے سے واقف ہوتا ہے؟
یہی وہ عجیب اور پریشان کن الجھن ہے جہاں جذباتی شفا کا سفر سب سے زیادہ آزمائش بن جاتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو اسی سفر کو آگے بڑھائے گی۔ وہ ایموشنل ہیلنگ یعنی جذباتی شفا کے سفر کی سیریز کے آخری اور سب سے اہم حصے پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم مستقل سکون اور اطمینان کی زندگی کی طرف آخری قدموں پر بات کریں گے۔ صحیح ہے، اور اس پورے سیشن کو اگر ہم دیکھیں تو آج کے اس گہرے مطالعے میں 3 اہم حصے ہیں۔ سب سے پہلا ہے گنجائش پیدا کرنا، جسے ہم کریٹ کیپیسٹی بھی کہتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے دہرائے جانے والے چکر یا ریپیٹنگ سائیکلز، جس کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا۔ اور تیسرا حصہ ہے قناعت کی مشق یعنی پریکٹس کنٹینٹمنٹ۔ صحیح۔ تو یہ جو سب سے پہلا تصور ہے نا، گنجائش پیدا کرنا، یہ اصل میں بالکل اس عام تصور کے الٹ ہے جو ہم سوسائٹی میں عام طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ کسی بڑی آزمائش کے بعد زندگی فوراً اپنے پرانے ٹریک پر دوڑنے لگے گی، جیسے کسی نے کوئی سوئچ بند کیا تھا اور اب وہ دوبارہ آن ہو گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر رانی سیمیول کی کتاب پڑھتے ہوئے ایک تہدار حقیقت سامنے آئی کہ وہ پرانی زندگی تو دراصل بچی ہی نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، وہ پرانی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص دکھوں سے گزر کر اصل زندگی میں واپس قدم رکھتا ہے نا، تو اسے اپنے نئے جذبات اور نئی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ایک گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے۔ نئی گنجائش، رائٹ، یعنی خود کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، انسان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے ایک نئی جذباتی بینڈوِڈتھ بنانی پڑتی ہے۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے نا، کتاب میں بیان کردہ اینی کی کہانی ایک بہت ہی بہترین مثال ہے۔ اچھا، اینی کی کیا کہانی تھی؟ تو دیکھیں، اینی 30 سال کی ایک خاتون تھی اور اس نے لگ بھگ 2 سال لمبا اور انتہائی تھکا دینے والا طلاق کا عمل مکمل کیا تھا۔ اب یہاں مسئلہ صرف راستے الگ ہونے کا نہیں تھا۔ تو اور کیا تھا؟ اصل بحران یہ تھا کہ اینی اپنی انتہائی چھوٹی عمر میں ہی والدین کے گھر سے نکل کر سیدھا شوہر کے گھر میں چلی گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اکیلے رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اوہ واو، مطلب اس نے کبھی انڈیپینڈنٹ لائف دیکھی ہی نہیں، بالکل نہیں۔ تو جب وہ بالآخر آزاد ہو کر اپنی نئی اور الگ جگہ پر آئی تو آزادی کا جشن منانے کے بجائے اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی 6 سال کے بچے کا ڈر ہوتا ہے نا، اکیلاپن اور محرومی کا۔ صحیح، اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یہ خوف بالکل فطری لگتا ہے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ جب کسی انسان نے کبھی اپنے فیصلے خود نہ کیے ہوں اور اچانک پوری زندگی کا کنٹرول، ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری اس کے اپنے ہاتھ میں دے دی جائے تو یہ آزادی ایک قسم کی دہشت بھی تو بن سکتی ہے نا؟ بالکل بن سکتی ہے، اور بنتی بھی ہے۔ تو پھر اینی نے اس خوف کو قابو کیسے کیا؟ یعنی اس نے اپنے اندر اس نئی جگہ کی گنجائش کیسے پیدا کی؟ اس نے اس بڑے پہاڑ کو چھوٹے چھوٹے قدموں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کے بجائے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلا۔ اس نے ایک چھوٹا سا نیا اپارٹمنٹ لیا اور اسے فیروزی یعنی ٹرکویز اور کریم رنگوں سے سجایا۔ اچھا، فیروزی اور کریم، اس کا کوئی خاص مقصد؟ ہاں، یہاں ایک اہم نفسیاتی پہلو ہے۔ رنگوں کا انسان کے ذہن پر سیدھا اثر ہوتا ہے۔ فیروزی رنگ سکون، ٹھنڈک اور ذہنی وضاحت کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور اس نے صرف رنگ نہیں بدلے، اس نے اپنے نئے کچن کی کھڑکی پر اپنی ماں کی پرانی چائے کی کیتلی سجا کر رکھی۔ یہ اس کے لیے تحفظ کا ایک جذباتی اینکر تھا۔ اور اپنے لاؤنج میں ہمیشہ کے لیے ایک یوگا میٹ بچھا کر رکھا تاکہ وہ کسی بھی وقت یوگا کر سکے۔ یعنی اس نے اس جگہ کو کمپلیٹلی اپنا بنا لیا۔ ہاں، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ جگہ اس کے اپنے اصولوں پر چلے گی، بغیر کسی اور کے دباؤ کے۔ اچھا، یہ تو بالکل ویسی صورتحال لگ رہی ہے جیسے کسی نئے پودے کو پھلنے پھولنے کے لیے چھوٹے پرانے تنگ گملے سے نکال کر باقاعدہ بڑی زمین میں لگانا پڑتا ہے۔ زبردست مثال ہے یہ۔ کیونکہ پرانے گملے میں تو اس کی جڑیں گھٹ رہی ہوتی ہیں، نئی زمین میں اسے پھیلنے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ بڑھ سکے۔ بالکل، اور اینی کا وہ نیا اپارٹمنٹ اصل میں وہ نئی زمین ہی تھی، اور وہ تمام چیزیں جو اس نے سیکھیں یا لائیں وہ اس زمین کو زرخیز بنانے کا طریقہ تھی۔ صحیح۔ اور دیکھیں، جب ان جڑوں کو آزادی سے پھیلنے کا موقع ملتا ہے نا،
تو وہ صرف زندہ نہیں رہتی، وہ نشو نما پاتی ہیں۔ جب اینی نے باہر کی گنجائش پیدا کر لی تو اس کے ذہن نے نئی چیزیں سیکھنے کی گنجائش خود نکال لی۔ اس نے کچھ نیا سیکھنا شروع کیا۔ ہاں، اس نے پیانو کلاسز لینا شروع کی، اور یہاں سب سے بڑی آزادی یہ تھی کہ اس نے خود پر مکمل یا پرفیکٹ ہونے کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ اکثر پرفیکشن کے چکر میں چیزیں شروع ہی نہیں کرتے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد اس نے ایجوکیشن میں ماسٹرز ڈگری میں داخلہ لیا اور اس میں اعلیٰ کارکردگی بھی دکھائی۔ ڈاکٹر رانی یہاں ایک بڑا گہرا اصول بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں گنجائش پیدا کریں اور خدا اسے بھر دے گا۔ گنجائش پیدا کریں اور خدا اسے بھر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں، جب تک ہم ماضی کے بوجھ کو پیچھے چھوڑ کر اپنے اندر سے جگہ خالی نہیں کرتے، تب تک نئی شروعات کے آنے کی جگہ بنتی ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ جیسے اگر الماری پرانے کپڑوں سے بھری ہو تو نئے لباس کہاں آئیں گے؟ ذہن کا بھی یہی حساب ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز آتی ہے۔ چھوٹے اور متوسط یعنی میڈیم ٹرم مقاصد طے کرنے سے انسان ماضی کے بوجھ کو پیچھے چھوڑ پاتا ہے۔ ہاں، چھوٹے مقاصد طے کرنا بہت مددگار ہوتا ہے ماضی کا کچرا صاف کرنے میں۔ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی ہمت کر کے گنجائش تو پیدا کر لیتے ہیں، پرانا بوجھ بھی نکال دیتے ہیں، لیکن پھر بالکل ٹھیک چلتے چلتے وہ واپس انہی تباہ کن عاداتوں میں گر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ دوسرا اہم قدم ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، دہرائے جانے والے چکر۔ رائٹ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جانتے بوجھتے واپس اسی آگ میں کودتا ہے جس سے وہ جل چکا ہو؟ یہی شفا یابی کے سفر کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئے سفر پر چلتے ہوئے پرانے صدمے سے اس پرسکون ماحول میں آتا ہے تو شروع میں آزادی اچھی لگتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ سکون دماغ کے لیے در پیدا کر دیتا ہے۔ سکون در پیدا کرتا ہے؟ ہاں، کیونکہ دماغ صرف جنگ اور ہنگامے کا عادی ہوتا ہے۔ ایسے میں ٹریگر فیلنگز یعنی محرک جذبات جاگ اٹھتے ہیں، جیسے مسترد ہونا یعنی ریجیکشن، یا اکیلے چھوڑ دیے جانے کا خوف جسے ابینڈنمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس تباہ-کن چکر کی وضاحت نومی ڈینیلز کی کہانی سے بہت اچھی ہوتی ہے کتاب میں۔ نیومی کی کیا کہانی تھی؟ نومی ایک ظالم اور جذباتی طور پر تشدد کرنے والے شوہر سے آزادی حاصل کرتی ہے۔ اس نے تھیراپی بھی لی اور وہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس نے گھر کے تالے تبدیل کروا دیے اور ایکس شوہر سے مکمل رابطہ کاٹ لیا۔ صحیح، مطلب اس نے باؤنڈری سیٹ کر لی تھی۔ اس کی شفا یابی تو پھر صحیح راستے پر لگ رہی تھی۔ لیکن 5 مہینے بعد جب وہ دوبارہ تھراپسٹ کے پاس آئی تو حالت مزید خراب تھی۔ ویٹ، ریئلی؟ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک انسان جو ابھی ایک ظالم شوہر سے آزاد ہوا ہے، اس کی تو بیسک انسٹنکٹ ہونی چاہیے کہ وہ ویسے کسی بھی رشتے سے دور بھاگے۔ یہی تو جذبات کی پیچیدگی ہے نا۔ انسانی دماغ ہمیشہ منتا کیا لاجک پر تھوڑی چلتا ہے۔ انسان کا نروس سسٹم تحفظ کو اس تکلیف میں ڈھونڈتا ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی دماغ فیملیئرٹی ڈھونڈتا ہے، چاہے وہ تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ آخر انسان انہی تکلیف دہ راستوں پر واپس کیوں جاتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ بے چین آزادی سے زیادہ اس مخصوص تکلیف کو ترجیح دیتا ہے؟ بالکل، فیملیئر پین ایک عجیب سی تسلی دیتا ہے، کیونکہ کم از کم ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس چوٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ناؤمی کا مسئلہ صرف اس کے شوہر کی ظالمانہ فطرت نہیں تھی، اس کی جڑیں بچپن سے جڑی تھیں جہاں اسے اپنے والدین کی طرف سے مناسب توجہ نہیں ملی تھی۔ یعنی اس کا ابینڈنمنٹ والا خوف بچپن کا تھا۔ ہاں، تو جب اس نے شوہر کو چھوڑا، خلاپن نے اس کے بچپن کے خوف کو پھر سے زندہ کر دیا، اور اس اکیلے پن کے ڈر میں اس نے جلدی ہی اپنے ایک شادی شدہ کولیگ جولین کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا۔ ایک شادی شدہ کولیگ، یہ تو وہی ریپیٹنگ سائیکل ہو گیا۔ بالکل، اس نے جولین کی ضرورت سے زیادہ دیکھ بھال شروع کر دی، جسے سائیکالوجی میں اوور نرچرنگ کہتے ہیں، تاکہ جولین اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ لیکن یہ ٹیکنیک تو کام نہیں کی ہوگی نا؟ ظاہر ہے نہیں کی۔ اچانک جولین کی بیوی واپس آ گئی اور جولین نے ناؤمی کو چھوڑ دیا۔ نتیجتاً وہ دوبارہ اسی ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن میں واپس چلی گئی۔ صحیح، یہ تو بڑا ہی شیڈڈ قسم کا ریلیپس ہو گیا۔ اب جب انسان اس طرح دوبارہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو وہ خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، خود کو سزا دیتا ہے۔ یہی اصل پوائنٹ ہے
یہاں ایکسپرٹ وضاحت کرتے ہیں کہ تھیراپی میں روحانیت کو شامل کرنا ضروری ہے، خدا کا مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ خدا کا مزاج بالکل ایک مہربان والدین جیسا ہے۔ ہاں، وہ ہمیں جب ہم گرتے ہیں تو مارتے نہیں ہیں۔ بالکل، جب ہم دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو وہ ہم پر طنز نہیں کرتا، بلکہ اپنے پاس بلا کر مسئلہ حل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ نعومی نے جب خود رحمی اپنائی تب اصل شفا شروع ہوئی۔ اچھا۔ اور پھر نئے رشتوں کے اصولوں پر بات کی گئی، جیسے نئے رشتے کے لیے کم از کم 1 سال کا وقت دینا۔ 1 سال کا وقت، صحیح۔ یعنی یہ باؤنڈریز دراصل سیفٹی نیٹس ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ان باؤنڈریز کو سمجھ چکے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تباہ کن چکروں کو مکمل طور پر توڑنے اور مستقل سکون پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے جو تیسرا اور اہم حصہ ہے وہ ہے قناعت کی مشق یا پریکٹس کنٹینٹمنٹ۔ رائٹ، قناعت۔ لیکن قناعت کوئی جادو تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ تسلسل اور خود محبت کا ایک آہستہ عمل ہے۔ اسے روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کرنا ہوتا ہے۔ خاص طور پر آج کے مٹیریلزم کے دور میں، جہاں دکھاوا ہی سب کچھ ہے، جہاں اسباب اکٹھا کرنا کامیابی مانا جاتا ہے۔ بالکل، قناعت کی مشق ایک مستقل عمل کے طور پر سمجھنا اور ظاہری دکھاوے کے بجائے روحانی سکون کو اہمیت دینا اہم ہے۔ اس کی مثال برٹنی سٹیونز کی کہانی سے ملتی ہے۔ برٹنی کی کہانی، یہ کون تھی؟ وہ ایک کامیاب انٹیریئر آرکیٹیکٹ تھیں جس نے ایک دکھاوے کی شادی یعنی ٹروفی وائف بن کر زندگی گزاری۔ اس نے ظاہری آسائشوں کا مزہ چکھنے کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور آن لائن بے وفائیوں کا دکھ بھی سہا۔ یعنی اس کے پاس ہر مہنگی چیز تھی لیکن اندر سے وہ مکمل کھوکھلی تھی۔ صحیح، وہ اس امیر آدمی کی زندگی میں بس ایک ڈیکوریشن پیس بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی اصل پہچان کھو گئی تھی، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے اس نے انٹرنیٹ پر انجانوں سے تعلق بنائے، جس سے ڈپریشن اور بڑھ گیا۔ جب انسان اپنا اصل بھول جاتا ہے تو کوئی بھی چیز اسے مطمئن نہیں کر سکتی۔ تو پھر برٹنی اس دلدل سے باہر کیسے آئی؟ جب اس نے اپنی اصلی پہچان دریافت کی، اسے میکس ایرمان کی ایک مشہور نظم ملی، ڈیزیڈیٹا۔ ہاں، ڈیزیڈیٹا۔ اس نظم میں کیا تھا؟ اس نظم نے اسے سکھایا کہ وہ اس کائنات کا حصہ ہے، بالکل درختوں اور ستاروں کی طرح۔ اس کا بھی یہاں ہونے کا حق ہے، کسی بینک بیلنس کے بغیر۔ واؤ، یہ لائنز واقعی بہت طاقتور ہیں۔ اس کی قناعت کا آغاز تب ہوا جب اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ وہ اپنے اعلیٰ ترین مینشن سے نکل کر ایک چھوٹے سے منیملسٹ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی۔ اچھا، منیملسٹ اسٹوڈیو میں، یعنی اس نے اپنی مرضی سے آسائش چھوڑ دی۔ ہاں، جہاں صرف ضرورت کی اعلیٰ چیزیں تھیں، بغیر کسی اضافی بوجھ کے۔ صحیح۔ آج کے اس مٹیریلسٹک دور میں جہاں دکھاوا سب کچھ ہے، وہاں بغیر فضول اسباب کے سفر کرنا، یعنی ٹریولنگ لائٹ، صرف مادی یا فزیکل آزادی نہیں بلکہ اصل جذباتی آزادی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اصل آزادی یہی ہے۔ یہاں ایکسپرٹ کتاب میں بائبل کے حوالے یعنی 1 ٹیموتھی 6.6 کا ذکر کرتے ہیں۔ قناعت کے ساتھ خدا ترسی ایک بہت بڑا نفع ہے۔ قناعت کے ساتھ خدا ترسی۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اصلی قناعت کا مطلب روحانی وسائل پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، چاہے زندگی میں کتنے ہی بحران یا کرائسس کیوں نہ ہوں۔ صحیح۔ اور اس قناعت کو پختہ کرنے کے لیے ایک مشق بیان کی گئی ہے جسے 30 دن کا گریٹیٹیوڈ جرنل کہتے ہیں۔ شکر گزاری کا عمل، یعنی روزانہ لکھنا کہ ہم کن چیزوں کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہاں، اس کے پیچھے ایک سائنس ہے۔ ہمارے دماغ میں ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے ہم کس چیز پر فوکس کریں گے۔ صدمے کے بعد RAS صرف خطرے ڈھونڈتا ہے۔ اوہ اچھا، مطلب وہ نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے لگتا ہے۔ بالکل، لیکن جب انسان مسلسل 30 دن تک شکر گزاری کی مشق کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے RAS کو دوبارہ ٹرین کر رہا ہوتا ہے اچھی چیزوں پر توجہ دینے کے لیے۔ زبردست، یعنی ہم اپنے دماغ کی پروگرامنگ کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم ان تمام مراحل کو طے کر چکے ہیں، گنجائش پیدا کر لی، چکر توڑ دیے، قناعت کی مشق کر لی، تو اس سخت سفر کا عظیم مقصد واضح ہوتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ یہ سفر صرف ہماری ذاتی شفا کے لیے نہیں ہے، اس کی منزل کہیں بڑھ کر ہے، جسے ہم امید کا پیغام کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، کتاب کا آخری امید بھرا پیغام یہ بتاتا ہے کہ انسان پر آنے والی آزمائشیں اور تکالیف دراصل اسے دوسروں کے لیے تسلی اور آرام کا ذریعہ بناتی ہیں۔
جیسے سورس آف کمفرٹ کہتے ہیں۔ یعنی خدا ہمیں نقصان سے بچاتا نہیں ہے۔ نہیں بچاتا، بلکہ ہماری تکلیف کو استعمال کر کے ہمارے اندر رحم کا ایک جھرنا پیدا کرتا ہے، ریزروائر آف کمفرٹ۔ او واو! مطلب جو انسان خود تنہائی اور ذہنی دباؤ کی تاریکی سے نکل کر آیا ہو، وہی دوسرے ٹوٹے ہوئے انسان کا حقیقی معنوں میں سہارا بن سکتا ہے۔ بالکل، خدا ہمارے زخم اور شکست کو کسی ایسی دوا میں تبدیل کر دیتا ہے جو عام لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے دکھ بے مقصد نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس نظریے سے غور کریں نا، تو ایک بہت ہی اہمیت آمیز سوال ذہن میں آتا ہے سننے والوں کے لیے۔ وہ کیا؟ اگر آج کا درد اور آپ کا اندھیرا کل کسی اور کے آرام کی روشنی بننے والا ہے، تو کیا ہم اپنے دکھوں کو اس اعلیٰ اور عظیم مقصد کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ جو زخم آج آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کیا کل وہی زخم کسی دوسرے کی زندگی بچانے کا مرہم بن سکتا ہے؟ ضرور بن سکتا ہے۔ اس صورتحال میں دکھ عذاب نہیں، بلکہ ایک عظیم تیاری بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر ہم دوسروں کے لیے امید بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو مائنڈ ورس کے اس سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔ یاد رکھیں، آپ کی شفا یابی ایک عمل ہے، صرف ایک منزل نہیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی گہرے مطالعے میں۔